ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللہ کی رضا اور محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی نعمت نصیب ہو جائے اس جیسا خوش بخت اور صاحب سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے کی پوری زندگی کا ماحصل ساری زندگی کی تگ و دو کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ کوئی شخص 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے، سفر کی سہولتیں اٹھاتا ہے،
کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ صعوبت سحر اور گراں قدر رقم خرچ کرنے کے بعد اس کے دل سے یہی آواز آتی ہے کہ اے اللہ تو میری حاضری قبول فرما لے، مجھ سے راضی ہو۔ کوئی شخص آدھی رات کے وقت شدید سردی کے موسم میں نرم اور گرم بستر چھوڑ کر نیند قربان کر کے اٹھتا ہے اور اسے یک بستہ پانی، ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس سے وضو کرتا ہے، بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، جملہ احسان کی نیکیاں کرنے کے بعد اس کے دل سے یہی آواز آتی ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ تو مجھ سے اپنی بارگاہ میں بجا لائی ہوئی نیکیوں کو قبول فرما لے، مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے اپنی محبت عطا کر۔ یہود و نصارہ کتنے ہی گمراہ کیوں نہ تھے، ان کی بدعمالیوں اور ان کے گناہوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے والے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی محبت کے متلاشی بھی تھے اور مدعی بھی تھے۔ بلکہ وہ اس فلسفے میں وہ حد سے اتنے بڑھ چکے تھے، کہنے لگے اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں۔ اور اسی ذہن میں، اسی فلسفے کی بنیاد پر وہ بڑے جل ترم سے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے لاڈلوں اور اپنے پیاروں کے لیے جنت بنائی۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی تمام تر
اور شرک کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اولاد ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جنت میں ہی جاتے ہیں۔ تمام تر گناہوں، بدکاریوں اور کفر و شرک کے باوجود اللہ کی محبت کے مدعی، اور یہ محبت وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ورثے میں ملی۔ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی محنت کی، اتنی انہوں نے قربانیاں دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو اور ان کی اولاد کو اللہ نے محبوب بنا دیا۔ اب کچھ بھی کرتے پھرے اللہ ہم سے بات پرس نہیں کرے۔ یہ ان کا خود ساختہ نظریہ اللہ نے تردید فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ابراہیم نے میری رضا اور میری محبت کے حصول کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی محنتیں، قربانیاں تمہاری بدعمالیوں کو پیش نگاہ رکھ کے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کر سکتا کہ تمہارا باپ بڑا نیک تھا، لہٰذا تم جتنے بھی ظالم، کافر اور مشرک ہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے، بلکہ اس خود ساختہ نظریے کی اللہ نے تردید فرمائی۔ اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جناب ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ اللہ کا التائی یکسو تابع فرما مسلمان اور حنیف تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے بھی تاہم اپنی جگہ ان کے دعوے برقرار کہ ہم اللہ کی محبت کے داعی ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا، ہم اللہ سے محبت ہے۔ اور یہ دعوے اس وقت تک موجود تھے کہ جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف پائی۔ جب امام الانبیاء اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو رب کبریا نے فرمایا اے میرے حبیب، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیجئے، ان سے کہیے کہ اس طرح کے دعوے کرنے سے تمہیں اللہ کی محبت اور تقرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، کافروں، بلکہ جمیع دنیا کے اندر بسنے والی انسانیت اس طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر تم اللہ کے پیارے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ہاں، اللہ تمہیں
نے اس کا ایک راستہ بتلا تھا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہیے اے لوگوں، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول آ چکا ہوں، میری تابعداری کرو۔ جب میری تابعداری کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ سے محبت کی جستجو نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ محمد کریم کی غلامی اور تابعداری کی وجہ سے خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ خود اللہ تم سے محبت کرے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا اللہ سے محبت کرنا، اور ایک اللہ کا بندے سے محبت کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بندہ یہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ایک یہ انداز، اور ایک یہ انداز ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب بندہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، غلامی اور تابعداری اختیار کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام اور تابعدار، تیری اس تابعداری مصطفیٰ کی وجہ سے تیری یہ ادائیں مجھے اتنی پسند آئی ہیں کہ میں خود تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس الشان ان تحب ولکن الشان ان تحب۔ لطف یہ نہیں کہ تم کسی سے محبت کرو، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی تمہاری خوبیوں سے متاثر ہو کے تم سے محبت کرے۔ امام الانبیاء کی غلامی اور تابعداری کی وجہ سے ایک امتی کو یہ عزت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا۔ یہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا تم آؤ غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سب سے تعلق کاٹ کر میرے رسول کے غلام بن جاؤ تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں۔ کتنے ہی تم سے گناہ ہو، لیکن تم میرے رسول کی اتباع کرو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کتنی اونچی شان کے مالک، کتنے بلند مقام، لیکن ان کو یہ بلند شان اور اعلیٰ مقام کیوں کر نصیب، کیوں کر نصیب ہوا، یہ عزتیں کیوں ملی؟ یاد رکھ لے انسانی عظمت اور شرف، انسان کے لیے عزت اور وقار اور اس کا بلند مقام یہ کسبی چیز نہیں، کیا محنت اور کمائی کے ساتھ اسے حاصل کر لے، پیسہ خرچ کر کے اسے حاصل کر لے،
یا کوشش اور تگو دو کے ساتھ اسے حاصل کر. نہیں، یہ عزت عرش والے خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور عزتیں آسمانوں سے اللہ اپنے بندوں پہ اتارتا ہے. یہ عزت و شرف آسمانوں سے آتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے عزت دے. آپ نے دیکھا ایسے لوگ بھی ہیں اللہ والے جو ایک پائی کے مالک نہیں، خدا مست درویش. دنیا کی ٹھاٹ اور بات سے الگ ہے. مسجدوں اور مدرسوں میں ڈیرے لگائے، کھردری چٹائی اور چارپائی پہ بیٹھنے والا، لیکن بڑے بڑے عمراء وزراء رؤساء اور کروڑوں میں کھیلنے والے ان کی جوتیاں سیدھا کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کون دینے والا؟ اللہ. اللہ جسے چاہے عزت دے اور کسے دیتا یہ بھی کبھی غور کیا. منافقین نے یہ کہا تھا لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. منافق کہنے لگے ہم مدینے میں پلٹ کر جائیں گے، ہم بڑے عزت والے اور معاذ اللہ مصطفیٰ کریم اور اس کے نام لیوا اس کے ساتھی ذلت والے مہاجر نادار مفلس فقیر پیٹوں پہ پتھر باندھنے والے، ہم عزت والے اپنی بستی سے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ منافقین کا قول. لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. رب کبریا نے فرمایا او عزت کے دائیو تم عزت والے نہیں، بلکہ عزت کس کا حق ہے، عزت کس کے لیے مختص ہے. اللہ نے عزت کس کے لیے وقت فرمائی؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو کیا پتا، ان کے پیمانے لینے دینے کے الگ ہیں، ان کے سوچنے کے زاویے الگ، ان کی فکر اور فراست کا ناج الگ. انہیں کیا پتا عزت کس کے لیے اور عزت اللہ کس کو عطا کرتا ہے. صحابہ کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، بڑا بلند مقام عطا فرمایا، لیکن کس وجہ سے؟ سبب کیا؟ ابو اللہ عربی ہے، عربی
مکی ہے، حجازی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، صاحب مال ہے، صاحب جمال ہے، صاحب اولاد ہے۔ کس کا نام لیا میں نے؟ جی ابو لہب، ابو لہب، عربی، مکی، ہاشمی، حجازی، سید، صاحب جمال، صاحب مال، صاحب اولاد، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ کوئی چیز رہ گئی باقی؟ پھٹکار، قہر خدا بندی، غضب الہی، تباہی، بربادی، رسوائی، ذلت، شرمندگی، ناکامی اور نامرادی، یہ سب کچھ ابو لہب کے ہو گیا۔ کیوں؟ حالانکہ یہ سارے شرف اس کو حاصل، لیکن وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے یتیم بھتیجے کا، کائنات کے امام کا، اللہ کے محبوب کا دامن اتباع نہ تھاما۔ دامن اتباع نہ تھاما، اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر۔ اور جنہوں نے امام الانبیاء کا دامن اتباع تھاما، اللہ اللہ، پھر رب نے ان کو فرش سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں سے بھی ان کو بلند کر دیا، اور وہ درویش اور فقیر ملائکہ کے لیے بھی باعث رشک بن گئے۔ لیکن کیوں؟ وجہ یہ تھی، انہوں نے بڑے بڑے نازک مراحل پر یہ ثابت کیا کہ ہم نام رسول بھی لیتے ہیں لیکن اس کی لاج رکھنا بھی جانتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، سب کہیں رضی اللہ تعالی، سیدنا عبداللہ ابن عمر، پھر کہیں اونچی آواز سے رضی اللہ۔ مسلسل کئی دنوں سے دن رات سفر میں کر رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ ساری تھکاوٹ آپ میں منتقل ہوگی، ایسے لگتا آپ بڑے تھکے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں بیٹھ کر مسائل حج بیان فرما رہے اور بتلایا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ اور فرمایا کہ سب میں سے آسان جو ہے وہ تمتع ہے، مشقت کم ہے، کارکردگی زیادہ ہے، اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
لیکن آپ نے قائم ہونے کی حیثیت سے جب صفا اور مروہ کی سعی فرمائی تو فرمایا کہ تمتع میں مجھے جو اب آسانیاں نظر آ رہی ہیں، آسانی ہے، مشقت کم ہے اور ثواب زیادہ۔ اگر مجھے پہلے اس بات کا پتہ ہوتا تو میں بھی تمتع کی نیت کرتا، لیکن نیت قران کی ہے، اس لیے اب میں قران کروں۔ تو آپ نے اپنی زبان سے بھی تمتع کی افادیت اور افضلیت کو واضح کیا۔ مسئلہ بتلا رہے تھے، لوگ غور سے سن رہے تھے۔ ایک سائل کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے کہ عبداللہ، آپ کے باپ عمر فاروق تمتع سے روکا کرتے، منع کرتے۔ فاروق اعظم کا تمتع سے منع کرنا اس کا ایک الگ پس منظر ہے۔ انتظامی اعتبار سے بیت اللہ کی آبادی کے لیے آپ نے کچھ وقت کے لیے روکا، لیکن بعد ازاں اس سے رجوع فرما دیا۔ تاہم سائل نے سوال داغ دیا کہ آپ کا باپ کیوں کہتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اب یہاں بات بڑی عجیب بن جاتی ہے۔ ہم ہوتے تو کہتے چاہ باپ کہہ رہے ہیں تو پھر آخر کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، باپ دادے کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سائل، میں تیرے سامنے محمد الرسول اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں اور تم میرے سامنے میرے باپ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے نام لینے میں کہ رسول اللہ کا نام لینا تو آسان ہے، صدقے قربان جائے یا رسول اللہ، واری واری جائے یا رسول اللہ، ہم تھکتے ہی نہیں۔ لیکن جب آتی ہے بات، فرمان، سنت اور حدیث، اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارا باپ کیا کہتا ہے، ماں کیا کہتی ہے، بابا دادا کیا کہتا ہے، بزرگ کیا کہتے ہیں، فلاں صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ہم کہتے ہیں حضرت ذرا ٹھہر جائیں، ہم پوچھ آئے اپنے بڑوں بزرگوں سے کہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں تیرے سامنے رسول اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں، تو میرے باپ کی بات میرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سائل سن، ان الشریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، شریعت اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتاری ہے، شریعت میرے باپ پر نہیں اتاری۔ اور فاروق کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ معمولی آدمی نہیں ہے، ساری کائنات کے ولی جمع کر لیے جائیں، ساری کائنات کے مرشد جمع کر لیے جائیں، ساری کائنات کے امام مجتمع کر لیے جائیں، ساری کائنات کے مجتہد اور فقیہ جمع کر لیے جائیں، ساری کائنات کے عالم، حافظ، مفسر اور محدث جمع کر لیے جائیں، رب کبریا کی قسم یہ سارے جمع ہو کر فاروق کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سبحان اللہ، فکر عطا کرنے والا بھی فاروق کا بیٹا ہے،
یہ فکر عطا کرنے والے بھی فاروق کے لخت جگر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ایک طرف فرمان رسول ہو اور دوسری طرف تم میرے باپ کی بات لے کر آ گئے؟ آج ہماری تباہی اور گمراہی کی وجوہات میں سے یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ قرآن حدیث سامنے آتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن حدیث تو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، لیکن ہمارے باپ دادا نے یوں کیا، یوں فرمایا، یوں کہا، وہ ساری زندگی کرتے رہے، ہم کیا کریں؟ لیکن ایک بات مجھے دیانتداری سے بتائے، کلمہ پڑھے نا لا الہ، آگے محمد الرسول اللہ، کلمے میں نام کس کا آتا ہے؟ محمد صلی اللہ ہو، یا آپ کے ابا جی کا آتا ہے؟ ابا جی کا آتا ہے، رسول اللہ کا آتا ہے۔ کلمہ دادا جی کے نام کا پڑھتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کے؟ تو پھر پیارے جس کا کلمے میں نام آتا ہے بات بھی اسی کی ماننی فرض ہے۔ اگر نہیں مانتے پھر تھوڑی سی ترمیم کر لو، کلمے میں بھی ابا جی کا نام دے دیا کرو، کلمے میں بھی دادا جی کا نام دے دیا کرو، محبت جو اتنی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب چہرہ انور رسالت مآب کا دیکھتے نا تو فرتے عقیدت سے جھوم اٹھتے اور فرمایا کرتے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْضِي، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَمَا وَقَعُوا۔ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے اے اللہ کے حبیب، آپ کو دیکھا، آپ کو پایا، آپ پر ایمان لایا، اب آپ کو پانے کے بعد مجھے سارے کے سارے بھول گئے، آپ کو دیکھنے کے بعد اب مجھے کسی اور کو یاد کرنے کی حاجت باقی نہیں رہی۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیر و مرشد، میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں اور اپنے باپ، اپنی عزتیں، اپنی عظمتیں اور آبروئیں، اپنے والدین اور اپنی اولاد کی آبروئیں، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ سب بھول گئے، لیکن ہم بدنصیب کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن رسم باپ دادا والی، کلمہ رسول اللہ کا لیکن رسم ہندوؤں والی، کلمہ رسول اللہ کا لیکن رواج عیسائیوں والے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن قرآن و سنت کو ہم نے بند کر کے طاقوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اے سائل، میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان پیش کرتا ہوں اور تو جواب میں میرے سامنے میرے باپ کی بات پیش کرتا ہے۔ یاد رکھ لے ان الشریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، شریعت اللہ نے کائنات کے تاجدار و امام محمد پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے شریعت میرے ابا عمر بن خطاب پر نہیں اتاری۔ یاد رکھ لے اگر خطاب کے بیٹے عمر کو عزتیں ملی ہے تو وہ بھی محمد کی غلامی کے صدقے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہیں وہ لوگ جنہوں نے سب کو چھوڑا، اور ساتھ ہی فرمایا جاؤ جا کر میرے ابا کو کہہ دو کہ عبداللہ کہتا ہے نبی کے فرمان کے مقابلے میں عمر فاروق کی بات کو مانا نہیں جا سکتا، جاؤ جا کر میرے ابا کو کہہ دو۔ اور جب عمر فاروق کو اطلاع ملی نا تو سیدنا فاروق آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو تیرے مصطفیٰ کی حقیقی عظمت اور شان اور مقام سے آگاہ ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کی کیا بات، ایک دن حدیث بیان فرمائی کہ امام الانبیاء نے فرمایا جب عورتیں اللہ کی بندیاں، اللہ کی لونڈیاں عورتیں تم سے اجازت مانگو بیٹی باپ سے، بیوی شوہر سے اور بہن بھائی سے اجازت مانگے کہ ہمیں اجازت دو ہم جا کر مسجد میں نماز ادا کریں، تو نبی پاک نے فرمایا جب خواتین، جب عورتیں اللہ کی بندیاں تم سے نماز کی ادائیگی کی اجازت مانگیں تو ان کو روکا نہ کرو، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کو اجازت دو۔ حکیم الامت نے ایک بات میں کئی مسئلے سمجھا، ایک تو یہ کہ عورتیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، دوسرا یہ جائیں لیکن اپنے شوہر اور باپ کی اجازت کے ساتھ جائیں۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھے بغیر اپنے شوہر، اپنے سرپرست کی اجازت، ہمیں معلوم ہے اجازت کے ساتھ نماز کتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ کی بات، لیکن عورت کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی عزت اور توقیر کا حکم کہ بغیر اجازت کے نہ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب جانا چاہیں تو ان کو اجازت دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا بلال۔ وہ کہنے لگا ابا جی ہم تو روکیں گے، جب رسول اللہ کا زمانہ تھا، اچھے لوگ تھے، بھلے لوگ تھے، اچھے وقت تھے، اب حالات بدل گئے، ہم عورتوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نماز کے لیے بھی مسجد جائیں۔ شرعن اجازت ہے نا، لیکن ساتھ پابند کیا ہے کہ باپ اور شوہر اور بھائی کی اجازت کے ساتھ، جو بھی سرپرست ہے اس کی اجازت کے ساتھ، تاکہ اسے پتا ہو کہ میری بچی، میری بیوی، میری بہن کہاں ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو بھی مجھے بعض دفعہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بھی آپ کچھ بیان کیا کریں، میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ یہ دین کو مردوں کے لیے نہیں، یہ سارے کا سارا مردوں عورتوں کے لیے خاص عقیدہ، عمل وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا یہ سب بعض مشترکہ ہے، مسلمان مردوں کے لیے بھی اور مسلمان عورتوں کے لیے۔ خیر بہرحال یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی گھر سے نکلنے میری ماں اور بہنوں، گھر کے ذمہ دار سربراہ مرد کی اجازت کے ساتھ نکلا کریں، اس کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنا اللہ کی نافرمانی۔
بیٹا کہنے لگا میں روکوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کا فرمان بیان کر رہا اور تو کہتا ہے میں روکوں گا. میں تجھے حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول کی. اور بعض لوگوں نے ویسے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. مثال کے طور پہ اہل حدیثوں کے لیے اس مسئلے کو خاص سمجھا جاتا تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ مکروہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. اور اب اللہ کا فضل ہے کہ یار لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پابندی لگائیں گے تو عورتوں وہابیوں کی مسجد میں چلی جائیں گی. ظاہر اب آپ قرآن حدیث سنیں گی, عورتوں کے عقیدے بدل جائیں گے, گھر میں اصلاح شروع ہو جائے گی اور ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا. مولویوں کو خطرہ محسوس ہوا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائز ہے جائز. اور وہ کہ جن کی کتابوں میں جن کے فقہاء نے بڑی شد و مد کے ساتھ کہا کہ نہیں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے, مکروہ ہے, مسجد میں مکروہ, مینا بازار میں نہیں, وہاں جا سکتے. سینمے کے لیے مکروہ نہیں کہا, فحاشی اور بے حیائی کے لیے انہوں نے کوئی پابندی اور قید نہیں لگائی. مسجد میں جانا مت. ہم نے کہا تم مکروہ کہتے رہو, ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے عورتیں آئے نماز پڑھیں, مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شرکت کریں. اب ظاہر ہے کہ عورتوں کا آنا جانا شروع. مولویوں نے سوچا کہ پہلے تو پڑھے لکھے لوگ گئے اور عورتیں بھی ہمارے ہاتھ میں, کیونکہ عورتیں آتی اہل حدیث تو پہلے بھی ہوتی ہیں. بریلویوں کے گھر کی عورت ہے تو وہ بھی ہاتھ یا آبان کی نماز پڑھے ہے یا نہیں. یہ سنت الحمدللہ ان کے گھروں میں بھی موجود. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ نہیں ہم روکیں. دوستو ڈانٹا چھڑکا اور ایک نبی کے فرمان کی مخالفت کی وجہ سے ساری زندگی عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں فرمایا. ساری اللہ ان کو عزت عطا نہ کرے تو کیا کرے. یہی وہ مصطفیٰ کریم کے سچے غلام اور تابعدار تھے کہ جن کے نام آسمانوں سے رب کا سلام آتا, جن کے نام رب کا سلام آتا تھا. یہ رائے دیتے اللہ ان کی رائے کو قرآن بنا دیتا. یہ مشورہ دیتے اللہ ان کے مشورے کو وحی کے ذریعے اپنے قانون کے طور پہ نافذ فرما دیتا. ان کو فرش پہ غیرت آتی تھی, کائنات کے رب کو عرش پہ غیرت آتی. ان کے لیے عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے دعائے مغفرت و رحمت کیا کرتے. یہ میدان کارزار میں شہید ہو جاتے, ان کے غسل کے لیے جنت الفردوس میں انتظام کیے جاتے. ہائے کہاں زمین پہ مرنے والا, کہاں جنتوں میں غسل پانے والا. ان کے جنازے اٹھتے, فرشتے ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے آسمانوں سے اترا کرتے. یہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کے لیے اللہ نے جنت جنگل کے درندوں کو ان کا مطیع بنا دیا. یہ وہ غلامان مصطفیٰ بہتے ہوئے دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈالتے, اللہ خشک راستے بنا دیتا.
ان کے لیے اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے کہا گیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، نام لے لے کر کہا خوش ہو جاؤ، باقی لوگوں کو تو جنتی ہونے کی بشارت معاشر میں ملے گی، لیکن تم وہ خوش بخت ہو کہ محمد کریم کی سچی غلامی اور اتباع کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت دنیا کی زندگی میں عطا فرمائی۔ یہ سب امام الانبیاء کی پیروی، غلامی اور اتباع کا نتیجہ تھا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں سیر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ جہاں جہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور غلامی کی مہک اٹھتی ہے، کائنات کی فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، اور ان فضاؤں اور ہواؤں میں اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ ساری کائنات ایک طرف، اللہ کا رسول ایک طرف، ساری کائنات کی بات کو چھوڑا جا سکتا اور چھوڑنا پڑے گا اگر ایمان بچانا ہے، لیکن امام الانبیاء کی بات کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یہی ایک صحیح العقیدہ مومن اور مسلمان کا عقیدہ، یہی صحابہ کرام کا عقیدہ، اور یہی ان ائمہ دین کا عقیدہ کہ جن کو آج لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے اور موضوع گفتگو بنایا ہوا ہے۔ یہ ائمہ اللہ ان پر اپنی بے پایا رحمت نازل فرمائے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک بن انس کہیں رحمت اللہ علیہ، امام مدینہ، حافظ الحدیث، امام اہل سنت، وہ امام جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث نبی پڑھایا کرتے تھے، سبحان اللہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث نبی پڑھایا کرتے تھے، اور اس انداز سے اللہ اکبر، مصلی پہ بیٹھے ہوتے، سامنے نبی پاک کی حدیث ہے، ارد گرد شاگرد ہے، اور نگاہوں کے سامنے روضہ رسول اللہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ جب تک زندہ رہو، زبان میری ہو، حدیث تیرے رسول کی ہو، تیرے نبی کی حدیث اپنی زبان سے پڑھتا رہو، پڑھاتا رہو، دہراتا رہو۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے حصے میں حدیث رسول آئی، وہ ہر سانس، ہر لمحہ۔ اب یہ بھی کسی طرح سے گیتوں کی آواز، ڈولوں کی آواز، مائیوں کی آواز، کافیوں کی آواز، لیکن اہل حدیث کی زبان جب بھی چلتی ہے، یہ کہتا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب بھی کہتا ہے تو کہتا ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ
کتنی مبارک ہیں زبانیں جن کے ایک ایک لمحے کے ساتھ نبی پاک کا نام، صحابہ کا نام، درود و سلام کی برکہ اور برسات ہوتی۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں زبان میری ہو، حدیث تیرے رسول کی ہو، جب تک زندہ رہوں اللہ آنکھیں میری ہوں، قبر تیرے رسول کی ہو، دیکھتا رہوں، زیارت کرتا رہوں۔ اور اللہ یہ تو زندگی کی دو دعائیں ہیں نا، جب میں مر جاؤں جسم میرا ہو اور مٹی مدینے کی ہو، تیرے رسول کے شہر میں دفن کیا جاؤ۔ اللہ نے یہ تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ مسلک کیا تھا؟ امام مالک، آج پوچھا جاتا ہے کون سا مسلک؟ یہ ہمارا مالکی مسلک ہے، ہمارا حنبلی مسلک ہے، ہمارا شافعی مسلک ہے، ہمارا حنفی مسلک ہے، ہمارا فلاں مسلک ہے۔ یہ مسلک کس نے بنا؟ آسمان سے اترے نبی نے بیان فرمائے، قرآن و سنت میں ان کی شرح و وضاحت، یا اماموں نے ان کو گھڑا اور بنایا؟ قطعاً نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں، کائنات میں ہر کسی کی بات کو اس کے سامنے آنے کے بعد دیکھا جائے گا، بات معقول ہے، وزنی ہے، مدلل ہے، تو اس کو لے لیا جائے گا۔ اگر اس لائق نہیں تو اس بات کو رد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا؟ ہر کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے مگر اس قبر والے کی، اس روزے میں سوئے ہوئے رسول کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، اس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جائے، اس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جائے، ہر بات کو لیا جائے، ہر بات کو مانا جائے۔ اسی لیے جب حضرت امام مالک کے دور میں مسئلہ طلاق مکرہ شروع ہوا، جبری طلاق کا مسئلہ، وقت کے بادشاہوں نے اپنی عیاشی کے لیے اس مسئلے کو اختراع کیا۔ امام مالک نے اس کی مخالفت کی، ڈٹ گئے اور کہا کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ کہا گیا اے امام، دوسرے مولوی نہیں بولتے لیکن آپ اس قدر مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا میں جب تک زندہ ہوں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی بات کرتا رہوں گا۔ مولویوں کو بلایا گیا، درباریوں اور حواریوں سے حکمرانوں نے اپنے حق میں فتوے لیے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 1 2 4 5 10 سینکڑوں ہزار نہیں، ساری کائنات کے امام مولوی اور مفتی ایک طرف ہو جائے، لیکن اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مقابلے میں امام مالک کسی کی بات نہیں مانے۔ منوانا چاہتے ہو لاؤ، اللہ کی کتاب لاؤ، لاؤ رسول اللہ کی حدیث لاؤ، میں مانوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں بھی ایک فتنہ مسئلہ خلق قرآن کا شروع ہوا۔ کہا گیا قرآن مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور میں عقیدے کی کمزوری پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ مخلوق میں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن خالق کی کلام میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی کلام ہے۔ اس مسئلے کو اور اصولی مسئلے کو اصولی موقف اختیار کرنے پر حضرت امام احمد بن حنبل کو بادشاہوں نے، حکمرانوں نے اپنے عتاب کا نشانہ بنایا۔ پہلے دھمکیاں دی گئیں، لعنت دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل
لیکن امام عزیمت اور استقامت کے کوہ گرا بن کر کتاب و سنت کے اصولی موقع پر ڈٹ جاتے ہیں، یہاں تک گرفتار کر کے جیل خانے میں ڈالا گیا اور جلادوں کو مقرر کیا گیا کہ اس پر کوڑے برساؤ، کوڑے مار مار کے چمڑا اور جلد ادھیڑ دی گئی۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اتنے سناٹے دار اور شدید کوڑے کسی مست ہاتھی کی پیٹھ پر بھی برستے تو وہ بھی ان کی تاب نہ لا سکتا، لیکن امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے جاتے اور کیا فرماتے تھے کہ میری فکر، میرا قول، میرا فتویٰ، میری رائے نہیں، بلکہ امام اہل سنت نے فرمایا اگر مجھے منوانا چاہتے ہو تو آتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ، میرے پاس یا کتاب اللہ سے دلیل لاؤ یا سنت رسول اللہ سے۔ کوئی تیسری بات کی، وہی مسلک جو ائمہ کا تھا وہی مسلک آج اہل حدیث کا ہے۔ ظالموں بدبختوں، تم کس زبان سے اہل حدیث کو ائمہ کا گستاخ کہتے ہو؟ کائنات کے رب کی قسم، جو مسلک صدیق کا تھا، جو مسلک فاروق کا تھا، جو مسلک عثمان کا تھا، جو مسلک حیدر کرار کا تھا، جو مسلک اصحاب محمد کا تھا، جو مسلک تابعین کا تھا، جو مسلک تبع تابعین کا تھا، جو مسلک امام احمد کا تھا، جو مسلک امام شافعی کا تھا، جو مسلک امام ابو حنیفہ کا تھا، جو مسلک امام احمد بن حنبل کا تھا، وہی مسلک آج اہل حدیث کا ہے۔ انہوں نے بھی کتاب و سنت کے ماں سوا کسی تیسری چیز کو پیش نہیں کیا، اور آج اہل حدیث بھی کتاب و سنت کے ماں سوا کسی تیسری چیز کو پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ عصمت مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ کسی امتی کے قول اور فتوے کا پیوند نہ لگایا جائے۔ ہمیں کہتے ہو کہ یہ اماموں کے منکر، اماموں کے گستاخ، اماموں نے تو کتاب و سنت کے سوا اور کوئی چیز پیش نہیں کی تھی، تمہیں کس نے اجازت دی کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ اپنے خود ساختہ اماموں کو گھڑ کر پیش کرو؟ ایک کہتا ہے میرا امام، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا امام، تیسرا کہتا ہے میرا امام، چوتھا کہتا ہے میرا امام، ایک پانچواں اٹھتا وہ کہتا نہیں چار امام اور چاروں برا۔ رسول کہاں گیا؟ گستاخ ہمیں کہتے ہو، رسول کا گستاخ، ائمہ کا گستاخ، اور چور مچائے شور والی بات ہے، چور مچائے شور والی بات، خود چور ہے، خود لٹیرے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کے ساتھ اپنے خود ساختہ آراء، اتحاد اور فتاووں کے پیمن لگائے ہیں۔ اہل حدیث آج بھی یہی کہتا ہے کہ یاد رکھو ہدایت صرف قرآن و سنت کا نام ہے۔ لوگوں گمراہی سے، فرقہ بندیوں سے، امت کو افتراق اور انتشار سے بچانا چاہتے ہو، سب کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی اور قید رحمت اللہ تعالی پیٹھ پہ کوڑے کھاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں آتونی شیئا من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ۔ مار کھا کھا کے ہڈیاں سرما بن گئی، چمڑا بوسیدہ ہو گیا، گوشت بوٹیوں کی صورت میں پیٹھ پہ سامنے آ گیا، کمر توڑ دی گئی مار مار۔ لیکن امام اہل سنت کا ایک ہی لفظ تھا کہ بادشاہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈنڈوں سے اور کوڑوں سے مرعوب ہو کر، جو لالچ سے مرعوب ہو کر، جو بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے حق بات کو چھپائیں۔ ہم مر
کر کے بھی حق بات ظاہر کرنے والے ہیں. چاہو جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، لیکن ہم اسی صورت مانیں گے آتونی شیئا من کتاب اللہ من سنت رسول اللہ. امام مالک کو جب اس مسئلہ پر طلاق جبر کے مسئلہ پر جھکایا نہ جا سکا، پہلے جیل میں ڈالا گیا، مارا گیا. اتنا مارا گیا کہ امام مالک کے ہاتھ شل ہو گئے، زندگی بھر یہ ہاتھ شل کر دیے گئے. ظالموں نے اتنا ظلم کیا. جب اس پہ بھی حکمرانوں کے انتقام کے جذبے ٹھنڈے نہ ہوئے، وہ آگ انتقام کی نہ بجھی، تو کہا یہ ہمارا گستاخ ہے، اسے سزا دو. اور سزا کیا؟ اس کا چہرہ صاف کر دو، داڑھی مونڈ دو، منہ کالا کر دو، اسے گدے پہ سوار کر کے شہر کا چکر لگاؤ، اسے ذلیل کرو، شہر کے اوباشوں کو، لونڈوں کو، گنڈوں کو، بچوں کو ہاتھ میں پتھر دے کے اس کے پیچھے لگاؤ، اس پہ پتھر برسائیں، اس کے پیچھے تالیاں پیٹیں، اس پر آوازیں کسیں، اس کی توہین و تذلیل کریں. یہ ہماری بات نہیں مانتا، کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت کی بات کرتا. یہی کیا گیا. امام مدینہ، امام اہل سنت، نبی کی مسلک کا باعث، رسول اللہ کی حدیث کا حافظ حضرت امام مالک بن انس کو داڑھی مونڈ کر، چہرے پہ سیاہی مل کر گدے پہ سوار کیا گیا. پیچھے اور باس لونڈے لگے، تالیاں بجائی گئی، پتھر مارے گئے، آوازیں کسے گئے. لیکن عزیمت اور استقامت کا کوہ کرم، اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کا داعیہ رکھنے والا یہ مرد جری ندامت اور شرمندگی اور خفت میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ کے آسمان کی طرف منہ اٹھا کہتا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اب تو مجھ سے راضی ہو جانا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ میں دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتا تو یہ کبھی کے ہو جاتے، لیکن میں ان کو تیری رضا کے مقابلے میں راضی کرنا پسند نہیں کرتا. اگر میں حق چھپاتا تو ناراض ہو جاتا، اور اگر ان کو راضی کرتا تو مجھے حق چھپانا پڑتا. دوستو، جب یہ جلوس شہر کے کسی چوراہے میں پہنچتا، امام مالک اس وقت بے ساختہ بولتے، ظلم پر صدا احتجاج بلند نہیں کی، ظالموں کے بارے میں بددعا نہیں کی، ان پر کیچڑ نہیں اچھالا، ان کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا مالک بن انس. لوگوں سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں، لیکن جو مجھے نہیں جانتا میری حالت کو دیکھ کر داڑھی مڑی ہوئی، چہرے پہ کالک بنی ہوئی، آوازیں لگائے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے میری تذلیل کی کوئی صورت باقی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے لوگوں، میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتا، میں اپنا تعارف بھی کروانا چاہتا ہوں، اپنا جرم بھی بتانا چاہتا ہوں، اور جس جرم کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اس کا اعلان پھر کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے، میرا موقف کیا ہے. مالک ابن انس فرماتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں. میرا قصور یہ ہے کہ بادشاہ کتاب سنت سے ہٹ کر لوگوں کی عورتوں کو جبری طلاق دلوا کر ان سے نکاح کرنے کا مجھ سے فتویٰ لینا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں ظالم، کسی
جبری طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی، یہ مجھے مار رہا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، قید خانے میں ڈالا گیا، اب میری تسلیم کی جا رہی ہے، اور میں ان سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر یہ مجھے منوانا چاہتے ہیں فَأْتُونِي شَيْئًا مِّن کتاب اللہ ومن سنت رسول اللہ، لاؤ کتاب و سنت سے دلیل لے آؤ، میں سب سے پہلے ماننے کے لیے تیار۔ لیکن اگر کتاب و سنت سے دلیل نہیں لا سکتے، یقیناً نہیں لا سکتے، تو کان کھول کے سن لو، میں مر جاؤں گا، ایک چہرہ کیا کہا کیا، میرے سارے جسم کو چھلنی کر دو، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر مالک کی زبان سے فتویٰ نہیں۔ یہ مسلک تھا محمد مصطفیٰ کی صحیح اتباع کا، ائمہ کرام کا، یہی مسلک اہل حدیث کا۔ اور میں ذکر کرتا چلوں حضرت امام ابو حنیفہ سب کہے رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو حنیفہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس مرد برحق پہ اترے کہ جس مرد برحق نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں بد نصیبو تم نے اتنی عظیم المرتبہ شخصیتوں کو متنازع بنا دیا ہے، یہ غیر متنازع شخصیات ہیں، انہوں نے دین میں تنازع نہیں پیدا کیا، انہوں نے مسلمانوں کو اتفاق، مسلمانوں کو اتحاد، مسلمانوں کو محبت، مودت اور اخوت کا درس دیا ہے، لیکن ان بد نصیبوں نے ان عظیم شخصیات کو متنازع بنا کے ان کو موضوع گفتگو بنا دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف خبر رسول آ جائے، ایک طرف میرا قول آ جائے، ایک طرف حدیث رسول آ جائے، ایک طرف میری بات آ جائے، ایک طرف ارشاد نبی آ جائے، دوسری طرف میرا فتویٰ آ جائے، تو خوب اچھی طرح جان لو، سن لو، میرے قول کو چھوڑ دو اور نبی کی حدیث کو مضبوطی سے تھا۔ بلکہ ایک دن آپ نے فرمایا میرے قول کو دیوار سے دے مارو اور نبی کے فرمان کو سینے سے لگا دو۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اللہ آپ اس درس سے لکھنے والی بات ہے، اللہ امام کی قبر پہ اور مرکز پہ کروڑوں رحمت نازل فرماتے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میرا مذہب کیا ہے؟ کوئی میرا اپنا بنایا ہوا مذہب نہیں، میرا مذہب وہی ہے جو نبی پاک کی حدیث ہے، میرا مذہب وہی ہے جو نبی پاک کی، میں حدیث مانتا ہوں، میں اہل اور میں حدیث والا ہوں، میرا حدیث اور صحیح حدیث مذہب ہے۔ یہ ہے ائمہ کی تعریف، یہ ہے ان اولیاء کرام کی تعریف۔ کس کس کا ذکر کروں دوستو؟ آج اہل حدیث بھی سیرت، میلاد، جلسے، جلوس یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن اہل حدیث کی دعوت پر بھی غور کرو۔ اس طرح گلیوں بازاروں میں اچھل کود کر دمالے ڈھال لینے سے محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح بیل گاڑیوں کو سجا کے گدا گاڑیوں پہ سوار ہو کر وہ ہار شور و غل پر پا کر لینے سے محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ میں اپنے مسلک کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، امام کائنات سے محبت کرنے والوں کو، رسول اللہ کی شفاعت کی امید رکھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں جو پیغام 1400 برس پہلے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب نے دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں سنو، کائنات میں کوئی بھی حق کا ترجمان نہیں، اب حق کا ترجمان تنہا آمنہ کا لال ہے۔ حق لینا ہے ذات مصطفیٰ سے لینا ہوگا، اور ذات مصطفیٰ کو چھوڑو گے حق سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا سنو، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا
من الناس صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے سامنے توحید میں آباد ہونے کی۔ دوستو، من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، اور معصیت مصطفیٰ معصیت خدا ہے۔ اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ، معصیت خدا معصیت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا، معصیت مصطفیٰ معصیت خدا ہے۔ گویا اللہ نے یہ بات واضح کر دی، اگر میری رضا، میری خوشنودی، میری محبت چاہتے ہو تو پھر محمد کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی پیروی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے متلاشی ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تم آمنہ کے لال کی اتباع اور غلامی اختیار کر لو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں میری رضا ہے، اسی سے تم کو میری محبت نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.